गलतियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और उसका 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा से हम पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। गलतियों का 6वां बाब और उसकी 14वीं आयत मुकद्दसा। पाक कलाम में यूं मरकूम है, लेकिन खुदा ना करे कि मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय अपने खुदा यीशु मसीह की सलीब के, जिससे दुनिया मेरे एतबार से मसलूब हुई और मैं दुनिया के एतबार से खुदा के जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सभी के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आज कलाम खुदा में से जो हवाला तलावत किया गया है, इसमें से जिस बात को हम सीखेंगे वो है यीशु की सलीब मेरा फख्र है। यीशु की सलीब मेरा, क्या आप सब कह सकते हैं कि यीशु की सलीब मेरा फख्र है? एक आवाज में सब कहें, यीशु की सलीब मेरा, यीशु की सलीब क्या है? फख्र। गलतियों का ये खत मुकद्दस पौलुस रसूल ने इस खत को लिखा और ये यीशु मसीह के साउथ यानी यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के 15 साल बाद ये खत लिखा गया। और इस खत को लिखने की वजह यह थी कि गलतिया के अंदर जो कलीसियाएं थी वो खुदा यीशु मसीह को कबूल कर चुकी थी और ऐसे में कुछ झूठे उस्ताद इस कलीसिया के अंदर आम खड़े हुए और उन्होंने ये कहना शुरू किया कि अगरचे यीशु को कबूल करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ शरीयत पर अमल करना भी लाजम है। उन उस्तादों ने ये कहना शुरू किया कि नजात पाने के लिए तुम्हें मूसा को भी अपना आइडियल बनाना है और यीशु को भी। उन्होंने ये कहना शुरू किया कि नजात सिर्फ यीशु मसीह के वसीले से नहीं मिलती, बल्कि शरीयत के अमाल के सबब से भी। अगर कोई शख्स नजात पाना चाहता है तो वो शरीयत को भी पूरा करे, शरीयत पर भी अमल करे और यीशु मसीह की बातों पर भी। पौलुस रसूल जब वो इस गलत तालीम को फैलता हुआ देखते हैं तो इसके जवाब में गलतिया की कलीसिया को वो ये खत लिखते हैं और उसने बताते हैं इसके 6वें बाब की 11वीं आयत से, देखो मैंने कैसे बड़े बड़े हरफों में तुमको अपने हाथ से लिखा है। जितने लोग जिस्मानी नमूद चाहते हैं वो तुम्हें खतना कराने पर मजबूर करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मसीह की सलीब के सबब से सताए ना जाए। मुकद्दस पौलुस रसूल बयान करते हैं कि बाज़ लोग इस बात की तालीम इसलिए देते हैं क्योंकि वो जिस्मानी नमूद यानी नुमाया होना चाहते हैं, वो खुद को अच्छा साबित करना चाहते हैं, वो खुद को बेहतर साबित करना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं और वो अपनी जिस्मानी हालत पर फख्र करते हैं। लेकिन खुदा का बंदा खुदा यीशु मसीह का रसूल बयान करता है कि खुदा ना करे मैं किसी और बात पर फख्र करूं सिवाय मसीह की सलीब के। अगर देखा जाए तो पौलुस रसूल की जिंदगी के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पर खुदा का रसूल फख्र कर सकता था। पहली बात, मुकद्दस पौलुस रसूल एक बड़े ही अजीम उस्ताद के शागिर्द थे
جس کا نام گملیل تھا، اور اسے ربی نہیں بلکہ ربان کہا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ استادوں میں عظیم استاد تھا اور یہ اس کا شاگرد تھا۔ آج جب کوئی شخص کسی بڑے استاد کا شاگرد ہو تو وہ فخر کے ساتھ اس کا نام بتانا پسند کرتا ہے۔ دوسری بات، مقدس پولس رسول کی زندگی میں فخر کرنے والی یہ بات تھی کہ وہ ایک رومی باشندہ تھا۔ رومی باشندوں کو، روم کے شہریوں کو بڑی اہمیت دی جاتی تھی، اور صلیب کی سزا انہیں کبھی نہیں دی جاتی تھی۔ صلیب کی سزا ڈاکوؤں کو دی جاتی تھی، مجرموں کو دی جاتی تھی، غلاموں کو دی جاتی تھی، لیکن جو کوئی شخص رومی باشندہ ہوتا تھا اسے یہ صلیب کی سزا بھی نہیں دی جاتی تھی۔ تیسری بات، مقدس پولس رسول شریعت سے بخوبی طور پر واقف تھے، لیکن اتنا عالم ہونے کے باوجود، اتنا نالج رکھنے کے باوجود وہ اپنے اس بات پر فخر نہ کرتا تھا۔ چوتھی بات جس پر مقدس پولس رسول فخر کر سکتے تھے لیکن نہ کیا، وہ بات یہ تھی کہ پولس رسول رومی سپاہیوں کے خیمے بناتے تھے، اور اس وقت میں یہ بڑا ایک خاص کام سمجھا جاتا تھا۔ آج کے وقت میں ایسے ہی ہے جیسے سرکار کا خاص ملازم ہونا، حکومت کا خاص ملازم ہونا۔ پولس رسول اگر چاہتے تو ان ساری باتوں میں سے وہ باتوں میں کسی بھی بات کو لے کر بڑا فخر کر سکتے تھے، بڑے فخر کے ساتھ بتا سکتے تھے میں فلاں استاد کا شاگرد ہوں، میں ایک بڑا اسکالر لیول کا علم رکھنے والا شخص ہوں، اور میں بڑا خاص کام کرنے والا ہوں، میں ایک رومی باشندہ ہوں۔ لیکن پولس رسول بیان کرتے ہیں خدا نہ کرے کہ میں کسی بات پر فخر کروں سوائے مسیح کی صلیب کے، جسے دنیا میرے اعتبار سے مصروف ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے صلیب کا پیغام بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ یہ ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے۔ جتنے لوگ ہلاکت کے فرزند ہیں ان کے نزدیک صلیب کا پیغام بے وقوفی کا پیغام ہے، لیکن ایمان لانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ جی بتا سکتے ہیں؟ ایمان لانے والوں کے نزدیک کیا ہے؟ ہمیشہ کی صلیب۔ خدا کا پاک کلام بتاتا ہے کہ جتنے یسوع کی صلیب پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے یہ ہمیشہ کی زندگی کا پیغام ہے۔ یہ صرف نشان نہیں ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی کا نشان ہے۔ اور یاد رکھے گلتیا کے لوگ اور اس کے ساتھ، کیونکہ وہاں پر رومی لوگ بھی رہتے تھے، یہودی لوگ بھی رہتے تھے، اور رومی اور یہودی لوگ یہ صلیب کو لعنت کا نشان سمجھتے تھے۔ بائبل مقدس کے اندر، پرانے عہد نامے کے اندر ہمیں صلیب کا لفظ نہیں ملتا، بلکہ اس کے متبادل سولی کا لفظ ملتا ہے۔ جو کوئی شخص بائبل مقدس بیان کرتی ہے استثنا کی کتاب کے اندر، ہم جب اس کی 21ویں باب کی 22ویں آیت سے مطالعہ کرتے ہیں تو لکھا ہے، اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے معلوم ہے، تا نہ ہو کہ تو اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خدا تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے۔ آمین۔ یہاں پر لکھا ہے اگر کوئی شخص گناہگار ہو، اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو کہ واجب القتل ہو، وہ قتل کے لائق ہے، اسے قتل کیا جائے، تو اس کے لیے کیا کیا جاتا تھا؟ یا اس کی لاش کو مار کر درخت پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور یا پھر ہمیں آستر کی کتاب کے اندر سولی کا لفظ ملتا ہے کہ اسے سولی پر دیا جاتا تھا۔ نئے عہد نامے کے اندر
56 मरतबा सलीब का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अगरचे कोहे कलवरी का मकाम यरूशलेम शहर जिसे सलीबों का शहर कहा जाता है, और रोमी लोगों ने बहुत सारे लोगों को, बड़े मुजरिमों को उस जगह पर सजाएं दी, लेकिन उन सब से निराली हमारे गुलाम यीशु मसीह की सलीब थी। सलीब जिसे गलतिया के लोग इस पैगाम को सुनना पसंद नहीं करते थे, वो इस पैगाम को लानत का, मौत का पैगाम समझते थे। पौलुस फख्र के साथ उसी कलीसिया को बताता है कि ये तो जिंदगी का पैगाम है, और खुदा ना करे मैं किसी और बात पर फख्र करूं सिवाय अपने यीशु मसीह की सलीब के। सलीब जो यीशु मसीह की मौत से पहले, यीशु के मसलूब होने से पहले लानत का निशान था। सलीब जो मौत का निशान था, सलीब जो खबासत का निशान था। जब आपके, मेरे, हम सब के नजात दहिंदा यीशु ने उस सलीब को छू लिया, अगरचे वो मौत का निशान था, यीशु के छूने से वो जिंदगी का निशान बन गया। यीशु के छूने से वो मौत का निशान जिंदगी का बन गया। यीशु मसीह के उस सलीब पर जाने से, उस सलीब पर लटकाए जाने के वसीले से वो लानत का निशान आज बरकत का निशान बन गया है। और इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि मैं किसी और बात पर फख्र ना करूंगा सिवाय अपने यीशु मसीह की सलीब के। हालेलुया, हालेलुया। सलीब का पैगाम हम ईमान लाने वाले के लिए, जिन्होंने यीशु को कबूल किया है, उनके लिए हमेशा की जिंदगी का पैगाम है। और याद रखें, जो चश्मा कलवरी से बहता था वो आज भी पापों को धोता है। जो लहू उस सलीब से बहाया गया वो आज भी पापों को, गुनाहों को, हर तरह के गलासतों को, हर तरह की नजासतों को आज भी वो धोता है और पाकीज़गी दे देता है। ये सलीब जो मसीहियों के लिए उनके मजहब का, उनके अकीदे का, उनके ईमान का निशान बन गया, मसीहियत का निशान सलीब बनी, तो ये ऐसे ही नहीं बनी। यीशु मसीह ने अगरचे बहुत सारी चीजों को छुआ, लेकिन सलीब ही क्यों मसीहियों के लिए एक अजीम जिंदगी का निशान बना, क्योंकि इस सलीब के साए में बड़े काम हुए हैं। नजात का काम इस सलीब के साए में हुआ है, शिफा का काम इस सलीब के साए में हुआ है, रहाई का काम इस सलीब के साए में हुआ है, मुआफी का काम इस सलीब के साए में हुआ है, मिलाप का काम इस सलीब के साए में हुआ है। इसलिए सलीब हमारे लिए फख्र का निशान होना चाहिए। आज बहुत सारे मसीही हैं जो गले के अंदर सलीब पहनते हैं, खुदावंद ने बरकत दे जो पहनते हैं। मैं हरगिज़ ये बात नहीं कहता कि ये गलत है, उस सलीब को जरूर पहने, लेकिन उस सलीब के पैगाम को समझ कर पहने। अगर सलीब पर लटकाया जाने वाला गुलाम यीशु मसीह अगर वो आपकी जिंदगी के अंदर नजर नहीं आता, तो फिर वो सलीब आपके लिए सिर्फ एक निशान है, आपके लिए एक फैशन ही है, फिर वो बरकत का निशान नहीं है। लेकिन अगर आप उस सलीब के पैगाम को जान जाते हैं, उस सलीब के पैगाम को समझ जाते हैं, तो फिर वो आपके लिए हमेशा की जिंदगी का निशान है, वो आपके लिए बाइस बरकत निशान है, आपकी जिंदगियों के अंदर बरकतों के चश्मे जारी करने वाला वो निशान है। मेरे अजीजों, आज अहम बात यह है कि हम भी फख्र करते हैं। अब जो शख्स जिस बात पर फख्र करता है वो उसे बयान किए बगैर रह ही नहीं सकता। अगर एक बच्चा है और वो बच्चा हर साल फर्स्ट पोजीशन लेता है और उसकी मां को फख्र है अपने बच्चों पर, अपने बच्चों की तरक्की करने पर, तो वो मां दूसरों के सामने अपने बच्चों के बारे में बयान किए बगैर रह नहीं पाती। वो कभी उस बात को दूसरों के साथ शेयर किए बगैर रह ही नहीं सकती, क्योंकि वो बात उनके लिए फख्र का सबब है। हम जिस बात पर फख्र करते हैं उसे दूसरों के साथ शेयर किए बगैर हम नहीं रहते।
ہم دوسروں کے سامنے اس بات کو بیان کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری نوکری ہو، ہماری ریپوٹیشن ہو، ہمارا معیار ہو، ہمارا اسٹیٹس ہو، ہماری کوالیفیکیشن ہو، کوئی بھی چیز ہم اسے بیان کیے بغیر رہ نہیں پاتے۔ ٹھیک اسی طریقے سے پولس رسول، اس کا فخر یسوع مسیح کی صلیب ہے، اور یسوع کی صلیب کو، اس پیغام کو بیان کیے بغیر وہ رہ نہیں پاتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اسے فخر کے ساتھ بیان کرتا ہوں، خدا نہ کرے میں کسی اور بات پر فخر کروں، میں کسی اور بات کو شیئر کروں سوائے اپنے یسوع مسیح کی صلیب کے، کیونکہ میرے لیے فخر کا باعث یہ ہے کیونکہ اسی صلیب کے سائے میں، اس صلیب کے سائے میں بہتی ہوئی لہو کی دھار سے اس کے سارے گناہ معاف ہوئے۔ خدا کا فضل اسی صلیب کے سائے سے جاری ہوتا ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو صلیب کے پیغام کو دوسروں تک شیئر کرتے ہیں؟ ہم اسی وقت اس پیغام کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے جب ہمارا فخر یسوع مسیح کی صلیب ہوگی۔ ہمارے لیے یہ پیغام بہت اہم ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ اگر صلیب کا پیغام بائبل مقدس میں سے ہٹا دیا جائے تو نجات کا پیغام ہی خدا کے کلام میں سے ختم ہو جاتا ہے۔ نجات کا پیغام خدا کے کلام سے کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے۔ اور کیونکہ پولس رسول خدا یسوع مسیح میں زندگی بسر کرتے ہیں اور یسوع مسیح کی صلیب اس کے لیے فخر کا سبب ہے، اس لیے وہ کہتا ہے کہ جب میں یسوع کو قبول کر چکا ہوں، جب میں اس کی صلیب کو اپنی زندگی کا ایک اہم نشان بنا چکا ہوں، اس صلیب کے پیغام کو میں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کا مضمون بنا چکا ہوں، تو پھر اس باتوں کو لے کر، ان ساری باتوں کو لے کر دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہو گیا۔ جب کوئی شخص خدا میں آتا ہے، خدا میں زندگی بسر کرتا ہے، تو دنیا داری کے ساتھ اس کا تعلق واسطہ ہی روحانی اعتبار سے ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اب وہ دنیا کے جیسے کام نہیں کرتا۔ دنیا چاہتی ہے کہ وہ دنیا جیسے کام کرے، لیکن وہ کام دنیا جیسے نہیں کرتا۔ دنیا چاہتی ہے کہ وہ دنیا کی رنگ رلیوں کے اندر اپنی خوشی کو تلاش کرے، لیکن وہ جان جاتا ہے کہ میری سچی خوشی تو خدا یسوع مسیح میں ہے۔ اس لیے پولس رسول بیان کرتے ہیں کہ میں دنیا کے اعتبار سے مصلوب ہوا اور دنیا میرے اعتبار سے۔ اور اسی خط کے اندر اس کے دوسرے باب کی 20ویں آیت کے اندر لکھا ہے، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ آج شاید ہم صلیب کو پہنتے ہیں، لیکن اپنی خودی کے اندر آج بھی ہم زندہ ہیں۔ ہم صلیب کو تو پہنتے ہیں، ہم صلیب کے پیغام کو تو جانتے ہیں، ہم صلیب کو چومتے تو ہیں، لیکن آج بھی اندر سے میں ختم نہیں ہوتی، میں ہی میں آنا۔ لیکن جنہوں نے صلیب کے پیغام کو سمجھا ہے، جنہوں نے اس کی اہمیت کو جان لیا ہے، جنہوں نے یسوع کی صلیب کی بابت حقیقی طور پر پہچان لیا ہے، وہ پھر پولس رسول کی طرح یہی کہتے ہیں، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیا ہم مسیح میں زندہ ہیں؟ کیا ہم مسیح میں زندہ ہیں؟ اگر پھر بھی دل میں یہ بات آتی ہے کہ میرے اندر تو میری میں ہے، تو پھر اب تک ہم خود میں ہی زندہ ہیں۔ ہمیں مسیح یسوع میں زندہ ہونے کی ضرورت ہے، ہمیں یسوع میں زندگی بسر کرنے کی ضرورت ہے، اس صلیب کے پیغام کو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ کس قدر برکتوں والا پیغام ہے، یہ نجات کا پیغام ہے۔ لوگ تو اسے، جو لوگ دنیا کے لوگ ہیں، وہ اسے بے وقوفی کا پیغام کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ صلیب کے سائے میں بھی نجات مل سکتی ہے، زندگی مل سکتی ہے، کیا موت کے سائے میں زندگی مل سکتی ہے؟ لیکن یاد رکھیں، یسوع مسیح کی صلیب کے ساتھ لٹکے ہوئے ڈاکوؤں میں سے ایک ہے جس نے یسوع کی طرف نگاہ کی، یسوع کی صلیب کو قبول کیا ہے،
یسوع مسیح کے بے عیب ہونے کا اقرار کیا ہے، اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، ہم تو اپنے گناہوں کے سبب سے یہاں ہیں۔ یاد رکھیں اسی وقت اس کے اندر نجات کی برکت جاری ہوگی۔ یسوع مسیح نے کہا میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ یہ صلیب نے اس دادا کو جس نے اپنی پوری زندگی گناہ میں بسر کر دی، لیکن اپنی زندگی کے آخری ایام یسوع کو قبول کرتے ہوئے گزارے ہیں، فوری طور پر نجات پا گیا ہے، فوری طور پر راست بازوں میں شامل ہو گیا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نہیں جانتے ہماری زندگی کب کس وقت اپنے انجام کو پہنچ جائے۔ آج وقت ہے کہ ہم خدا کے اس پیغام کو، نجات کے اس پیغام کو جو ہم نے سنا ہے، اگر قبول کیا ہے تو خدا آپ کو برکت دے، اسے دوسروں تک پہنچائیں، اسے اپنی زندگی کے لیے فخر کا سبب بنا لیں۔ اور یاد رکھیں جو لوگ اس پیغام کو سمجھتے ہیں وہ اپنے نام کے ساتھ مسیح کے لقب کو ہٹاتے نہیں، وہ فخر کے ساتھ بتاتے ہیں میں فیاض مسیح ہوں، وہ فخر کے ساتھ بتاتے ہیں میں فلاں مسیح ہوں۔ جس نے اپنے نام کے ساتھ مسیح کے لقب کو ہٹایا، اس نے اس بات کو ہٹا دیا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے۔ یہ بات ثابت کرتی ہے کہ میں جو ہوں وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوں۔ اور یہ اسی وقت جب ہم صلیب کے پیغام کو قبول کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے اکثر اوقات دیکھا ہے، جب اپنے لوگوں میں تو اس صلیب کو وہ باہر رکھتے ہیں، لیکن جب غیر قوم کے اندر جاتے ہیں صلیب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے نام کے ساتھ مسیح کو بتانا پسند نہیں کرتے، اس لقب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب ابھی تک خدا یسوع مسیح اور اس کی صلیب ہمارے لیے فخر کا سبب ہی نہیں بنی، پھر ہمارے لیے ہمارے اپنے کام ہی فخر کا سبب ہے۔ آج ان باتوں پر غور کیجیے، اور خدا یسوع مسیح فخر کرنا ہے تو یسوع مسیح کی ذات پر کیجیے، کیونکہ اس کی ذات بے عیب ہے، اور ایسا دنیا میں کوئی شخص نہیں جس نے اس بات کی گواہی دی ہو، جس نے اس بات کی شہادت دی ہو۔ یسوع مسیح صاف اور باشگاف الفاظ کے اندر بیان کرتے ہیں تم میں سے کون ہے جو مجھ میں گناہ ثابت کرے۔ اور یاد رکھیں یسوع مسیح کی صلیب کے سائے میں لوگوں نے نجات کو پایا ہے، لوگوں نے ہمیشہ کی زندگی کو پایا ہے، مرتے ہوئے نے زندگی کو پا لیا ہے۔ آج کیا یسوع کی صلیب ہمارے لیے فخر کا سبب ہے؟ کیونکہ پولس رسول گلتیا کو، کلیسیا کو بتاتے ہیں لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خدا یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ اگر آج تک آپ دنیا کے اعتبار سے مصلوب نہیں ہوئے ہیں تو پھر یاد رکھیں ابھی تک یسوع مسیح کی صلیب ہمارے لیے فخر کا سبب نہیں ہے۔ پولس رسول پہلے بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے فخر کا سبب، میرے لیے فخر کا سبب یسوع مسیح کی صلیب ہے، اور ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ جب اس صلیب کو اپنے لیے فخر کا سبب اس نے بنا لیا ہے تو پھر دنیا اس کے اعتبار سے مصلوب ہو گئی ہے۔ اگر ابھی تک آپ دنیا کے رنگ رلیوں میں رہتے ہیں، دنیا کی عیش و عشرت میں کھوئے ہوئے ہیں، دنیا کے اندر اپنی خوشی ڈھونڈتے ہیں، دنیا کے اندر آپ اپنی نجات کو ڈھونڈتے ہیں، تو پھر چھوڑ دیجیے۔ اب مسیح یسوع میں یہ سب کچھ آپ کو ملے گا اور مفت میں ملے گا۔ جو اس کے پاس آتے ہیں یسوع مسیح سے ہمیشہ کی زندگی کو پا لیتے ہیں۔ صلیب کے اندر ہم دو نشان دیکھتے ہیں، ایک نشان میں دو نشان ہیں، ایک سیدھے والا اور ایک بازوؤں کا۔ جو بازوؤں کا نشان ہے یہ خودی کا نشان ہے، یہ خودی کا، اور درمیان کا نشان یہ خودی کے انکار کا نشان ہے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں جو کوئی میرے پیچھے چلنا چاہتا ہے وہ اپنی خودی کا انکار کرے،
اپنی सलीब उठाए और मेरे पीछे। यीशु के पीछे चलने के लिए हमें ये सलीब उठानी पड़ेगी, लेकिन जो कोई अपनी सलीब नहीं उठाता वो यीशु के पीछे चल भी नहीं सकता। आज मेरे अजीजों गौर कीजिए, हमारी जिंदगी के अंदर बतौर ईमानदार हमारी जिंदगी के अंदर फख्र का बायस कौन सी चीज है? कहीं हमारी दौलत तो नहीं, कहीं हमारा आलीशान घर तो नहीं, कहीं हमारी रेपुटेशन तो नहीं, कहीं हमारी क्वालिफिकेशन तो नहीं, कहीं हमारी तरक्की तो नहीं, कहीं हमारी खूबसूरती तो नहीं। अगर ये फख्र का बायस है तो आज इन बातों पर फख्र करना छोड़ दें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस खुदा का पाक कलाम बयान करता है दुनिया की ये सब चीजें मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, लेकिन एक चीज बाकी रहेगी, रहेगा नाम सदा देकर, रहेगा नाम सदा देकर, मसीह का नाम जिंदा रहेगा, उसकी सलीब का पैगाम जिंदा रहेगा। आज यीशु मसीह और उसकी सलीब को अपने लिए फख्र का सबब बना ले। खुदावंद आपको इसके वसीले से कसरत की बरकत अता फरमाएगा। आमीन। खुदावंद आप सभी को इस कलाम के वसीले से बरकत और